السلام علیکم۔ ہم سورۃ نساء میں تھے اور 22 آیتیں ہم نے کر لی تھی، تو اب ہم 23 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصحابكم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ 23 آیت ہے جس میں بتایا جا رہا ہے، اس کی ہم نا تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ تم پر حرام کی گئی ہیں، کیا کی گئی ہیں؟ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شوہر ہو چکا ہو۔ یعنی کہ مردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا نکاح کن لوگوں سے نہیں کر سکتے؟ اپنی ماں سے نہیں کر سکتے، بہن سے نہیں کر سکتے، بہنوں سے نہیں کر سکتے، پھوپھیوں سے نہیں کر سکتے، خالاؤں سے نہیں کر سکتے، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور وہ والی رضائی مائیں جو انہوں نے دودھ پلایا ہو، اور اسی دودھ کے ساتھ ان کی جو ہے رضائی بہنیں بھی آ جائیں گی جنہوں نے دودھ میں شریک ہوئی ہوں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں نہیں آئیں گی، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، اگر کسی عورت نے پہلے شادی کی ہو، اس میں سے کوئی بیٹی ہو، تو اب وہ اپنے دوسرے شوہر کے نکاح میں آ گئی ہے، تو وہ جو بیٹی ہے وہ اسی کی جو ہے گود میں پلی بڑھی ہے۔ اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق مطلب وہ ان بیویوں کی لڑکیاں، مطلب وہی نا، وہ جن کے ساتھ تم نے نکاح کیا، وہ اگر ان کے پاس ان کے پیچھے اگر شوہر سے اولاد ہے لڑکیاں، تو ان سے نہیں ہو سکتا، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شوہر نہ ہو تو انہیں چھوڑ کر انہی لڑکیوں سے نکاح آپ کر سکتے ہیں، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں، یا پھر وہ جو بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ بھی کہ تم پر حرام کیا گیا ہے ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرنا، یعنی کہ 2 بہنوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، ایک کو کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر دوسری کے ساتھ کرنا ہے تو پھر پہلی جو ہے فوت مر گئی ہو تو پھر آپ دوسری کے ساتھ کر سکتے ہیں، یا پھر دوسرا یہ کہ اس کو طلاق دے کے تو دوسری کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے، لیکن دونوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، کیونکہ پہلے دور میں نا دونوں بہنوں کے ساتھ بھی جو ہے نا نکاح ہو سکتا تھا، جیسے ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے ہسٹری کے اندر نا، کہ یعقوب علیہ السلام نے 2 بہنوں کے ساتھ کی ہوئی تھی نا شادی، تو وہ چیز جو ہے نا وہ ختم کر دی کہ نہیں، ایک ہی کے ساتھ، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو گیا۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس پوری آیت کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بتا دیا کہ تمہارے لیے جو ہیں کون سے رشتے ہیں جو کہ حرام ہیں، جن کے ساتھ تم شادیاں جو نہیں کر سکتے، جن کے ساتھ تم نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ جو آیت ہے یہ نا 24 آیت ہے، تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے والی جو آیت تھی اس میں بتا دیا کہ کون سی عورتیں جن کے ساتھ آپ نکاح کسی صورت نہیں کر سکتے، اور اب جو ہے نا اس آیت میں ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، محصنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں،
یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے، یعنی کہ جو عورتیں دوسروں کے نکاح میں ہیں تو ان سے بھی جو ہے نا شادی نہیں ہو سکتی. لیکن وہ والا معاملہ، لیکن اگر تو جنگ میں وہ آئی ہیں تو پھر وہ معاملہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، وہ معاملہ پھر علیحدہ ہے. ان کے ماسوات جتنی عورتیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے. باقی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ شادی تم نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے. باقی جتنی بھی ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تم کر سکتے ہو. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا. احل لکم ما وراء، اس کے علاوہ اور جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، تو ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. تو ان کو تم نے کس طریقے سے نکاح میں لے کر آنا ہے؟ اپنے مالوں کے ذریعے سے. اور دوسرا یہ کہ کیسی عورت آپ نے کرنی ہے، جن کا نکاح کیسی عورت کے ساتھ کرنا ہے، اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، بشرطہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. دیکھیں اللہ تعالیٰ ساتھ مردوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو ہے نا عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، نکاح کی طرف آؤ، نہ کہ یہ کہ تم ان کے ساتھ جو ہے نا بس زنا ہی کرتے رہو. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، ٹھیک ہے نا، بشرطہ یہ کہ تم حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ، پھر جو زواجی زندگی کا لطف تم نے ان سے اٹھاؤ تو اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے، تو تم اس سے نا اس کا حق دو. مہر جو ہے تم اس کو دو، کیونکہ تمہارا جو تعلق ہے وہ میاں بیوی کا ہے اور تم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو، تو مہر جو ہے نا وہ تمہارا فرض ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ فَرِيضَةٍ، ہاں اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لیتے ہو اور آپس میں تم رضامند بھی ہو تو پھر تم جو ہے نا جو بھی چاہو آپس میں مہر کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان اللہ کان حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور دانا ہے. دیکھیں اگر نکاح کے وقت کوئی فور ایگزامپل مہر جتنا بھی سلیکٹ کیا لڑکی والوں نے یا لڑکی نے، تو بعد میں وہ آپس میں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس میں کمی بیشی بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدورت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت سے نکاح کر سکتے، تو اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو. دیکھیں عربوں میں یہ تھا نا، ادھر لونڈی کا بھی تھا، غلام والا سسٹم بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ ایک آزاد عورتیں تھیں، آزاد عورتیں بھی تھیں. لیکن یہ کہ تمہاری ان لونڈیوں میں یہ کیا ہے، اگر دیکھیں نا اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ تم افورڈ کر سکو ایک جو ہے آزاد عورت کو، تو پھر یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی لونڈی ہے تو پھر تم یہ ہے کہ تم جو ہے اس سے جو ہے نا نکاح کے ذریعے سے اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کر سکتے ہو. لیکن یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، حلال طریقے کے ساتھ. اگر تو تم آزاد عورت کو جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے، تمہاری جو ہے اتنی استطاعت نہیں ہے، تو تم لونڈی کے ساتھ جو ہے نکاح کر سکتے ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو لونڈی ہے وہ مومنہ ہو. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو. تو دیکھیں لونڈی کے ساتھ بھی اگر نکاح کرنا ہے تو پھر وہ شرط یہ کہ وہ مومن ہو اور مومنہ ہو. دوسرا یہ کہ اس کا جو لونڈی وہی ہے نا جس نے خریدا اسے، اور جو اس کا مالک ہے اس کی اجازت لی جائے. اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ جو ہیں ان کا مہر دو، اور یہ کہ وہ نکاح کی جو ہے نا قید میں رہیں. آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں، نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. دیکھیں یہ عورتوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں نے جو ہے
جب آپ کا نکاح ہو گیا، جب آپ کی شادی ہو گئی ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات رکھیں یا چوری چھپے. دیکھیں تعلقات جب ایسے رکھے جاتے ہیں وہ چوری چھپے ہی ہوتے ہیں. تو دوستیاں نہ لگائیں، نہ ہی شہوت رانی کریں. پھر جب وہ سارے نکاح میں محفوظ ہو جائیں تو اس کے بعد کسی بد چلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس کی سزا بے نسبت عادی سزا ہے جو خاندانی عورت کے لیے ہے. دیکھیں جو آزاد عورتیں ہوتی ہیں نا ان کی سزا پوری ہوگی، اور جو لونڈی ہے نا اس کی سزا عادی ہوگی. لونڈی کی عادی اس لیے رکھی تو پہلی بات ہے وہ بیچاری آزاد ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ کسی کی سرپرست میں ہوتی ہے. کوئی آقا جس طرح اس کو چلائے گا، اس کا آقا جس نے اس کو خریدا ہے وہ ویسے ہی چلے گی، تو اس کی مرضی بھی تھوڑی شامل نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کی جو ہے نا سزا بھی عادی رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے تو کہا کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آزاد عورتوں سے، کیونکہ وہ خاندانی اور آزاد جو عورتیں ہیں نا وہ جو ہیں ان کا مقام علیحدہ ہوتا ہے. لونڈی جو ہوتی ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو کریکٹر جو ایز کمپیئر ٹو جو ہے آزاد عورتوں کے، وہ اتنا زیادہ جو ہے نا اچھا بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کی جو ہے نا سزا، اس لیے ان کی سزا بھی جو ہے نا عادی ہے. یہ سہولت تم سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی جن کو شادی نہ کرنے سے بندے توقع کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. دیکھیں ویسے تو یہی ہے کہ وہ آزاد عورتوں سے اور خاندانی عورتوں سے نکاح کریں، لیکن اگر لیکن ان کے پاس وہی نا استطاعت نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکیں، ان کو وہ نہیں، وہ جو ہے ان کے خرچے پورے کر سکتے. تو پھر یہ ہے کہ، اور دوسرا یہ کہ لیکن اس نے تو زنا کا رستہ بھی بند ہے، تو وہ کیا کرے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لونڈی جو ہے نا پھر اس سے پھر وہ کر لے، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا ہوا ہے اس کو قانون شکنی نہ کرے. یعنی کہ اللہ نے جو حدود رکھی ہیں زنا کی اس کی طرف نہ جائے، اور اس کو اگر ڈر ہو کہ میں زنا کی طرف جا سکتا ہوں تو پھر وہ ہے کہ لونڈی سے وہ ہے نا نکاح کر لے. لیکن یہ ہے کہ لونڈی سے نکاح کر لے. شادی نہ کرنے سے بندے توقع کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. تو دیکھیں نا اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں اگر ہو رہا ہے کہ تم نہیں جو ہے قائم رہ پاؤ گے تو تم جو ہے نا پھر نکاح کر لو اور لونڈی سے کر لو. لیکن تمہارے پاس پیسے وہی نا استطاعت بھی نہیں ہے. اگر استطاعت ہے تو کوشش یہی کرو کہ تم کوشش کیا بلکہ انہی سے کرو، آزاد اور جو ہے کردال والی اور خاندانی عورتیں. لیکن اگر تم نہیں افورڈ کر سکتے، لیکن تم اپنی جو ہے تمہیں اگر شک بھی ہو رہا ہے اور اندیشہ بھی ہے تمہیں کہ تم غلط راستے پہ جا سکتے ہو زنا کے، تو پھر یہ بہتر ہے کہ پھر تم لونڈی عورت سے جو ہے نکاح کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ہی کہنے لیکن اگر تم صبر کرو تو وہ پھر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا اس آیت میں جو ہے نا حلال جن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نا بتا دیا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ باقی عورتوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ چھپی دوستیاں نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، آپ نے ان کو نکاح کے اندر لے کر آنا ہے اور ان کے مہر بھی ان کو دینے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. دیکھیں وہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکیں پاکیزہ اور مومن عورتوں کے ساتھ، آزاد عورتوں کے ساتھ، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فِي من فاتیاتکم المؤمنات. تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ وہ لونڈی جو ہے نا وہ مومنہ ہو. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو جانتا ہے. بعضکم من بعض، تم میں سے بعد میں سے ہو. فانکحوہن باذن اہلہن، تم لونڈیوں سے کیسے نکاح کرنا ہے کہ ان کے جو ولی ہیں ان سے اجازت لینے کے بعد. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کا جو بھی اجر ہے مہر ہے ان کو پورا دو اچھے طریقے سے. محسنات غیر مصافحات، اور یہ کیسے ہونی چاہیے، عورتیں ایسی ہونی چاہیے جو چوری چھپے دوستیاں کرنے والی نہ ہوں، شہوت کرنے والی نہ ہوں، زنا کرنے والی نہ ہوں. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، لیکن اگر وہ فحاشی کا مرتکب ہو جاتی ہیں ایسی عورتیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ، تو کیا ہے ان کی سزا عادی ہوگی لونڈیوں کی بنسبت آزاد عورت کے عذاب میں. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ، خاشیہ، اور اگر تمہیں کوئی، لیکن ذالک لمن خاشی العنت منکم، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم سیدھے راستے پہ یعنی کہ نہیں تم رہ سکتے، تو تمہیں زنا کی طرف جانے کا اگر خدشہ ہو
تو پھر تم کیا تو پھر تم جو ہے نا کیا کیا کہتے ہیں کر سکتے ہو لونڈیوں سے نکاح. وہ ان تصبروا، لیکن اگر تم صبر کرو تو وہ پھر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. خیر لکم واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ 25 آیتیں ہماری ہو گئی ہیں. 26 کرتے ہیں. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلاح کرتے تھے. 25 یہ ہے آیت. وہ جو محسنات ہے نا اس کے دو مختلف معنوں میں استعمال کیا کہ ایک شادی شدہ عورتیں جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہو، دوسری خاندانی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت ہو اگرچہ وہ شادی شدہ نہ ہوں. محسنات کا لفظ بتایا گیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور ان طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلاح کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی. ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. نہ اگر تم پہ تو اللہ تعالیٰ تو ہم پہ تو رحمت کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے دور ہو جاؤ. جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بندہ جو اللہ کی طرف چل رہا ہے یہ بھی نہ عمل کرے، یہ بھی نہ ہماری طرح ہو جائے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، تو اللہ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو طریقے دے دی ہیں، اپنی خواہشات آپ حلال طریقے سے بھی پوری کر لو. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے جو ہے پابندیاں ہلکی کی ہیں. خلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم، اے لوگوں جو کہ ایمان لے کر آئے، تم نے نہیں کھانا ایک مال بینکم بالباطل، باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارت، لیکن تم نے تجارت کرنی ہے. ان تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی کے ساتھ، یعنی کہ تجارت کرو، اور دوسرا یہ کہ اس میں تجارت میں لین دین ہی ہوتا ہے، تو وہ جو لین دین ہے وہ رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اللہ تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا 32 عورتیں مطلب کہ قتل کرنے کا، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. باطل طریقوں سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جو خلاف حق ہوں اور شرعاً و اخلاقاً ناجائز ہوں. آپس کی رضامندی سے مراد آزادانہ اور جانی بوجھی رضامندی ہے. کسی دباؤ یا دھوکے یا فریب پر مبنی رضامندی کا نام رضامندی نہیں. یعنی کہ تجارت کرنی ہے، لین دین کرنی ہے تو اس میں رضامندی شامل ہونی چاہیے، کوئی دھوکہ فریب نہیں ہونا چاہیے، زبردستی نہیں ہونی چاہیے. اور باطل طریقے کا وہی بتایا گیا کہ ہم لوگ جو ہے نا باطل ایک دوسرے کا مال نہ کھائیں.
ہمیں جس طرح ہماری شریعت نے کہا ہے لین دین کرو ویسے ہمیں کرنا چاہیے. شریعت نے یہی کہا کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرو، جس ہم نے پہلے پیچھے پڑھا تھا نا سورۃ بقرہ میں، کہ جب تم کوئی لین دین کرنے لگو تو جو ہے گواہوں کو رکھ لیا کرو. پہلے تو یہ کہا کہ لکھو اسے، پھر اس کے بعد لکھنے کے بعد اس کو املا کروانے کے بعد اس کو گواہ بھی اکٹھے کر لو. تو اس سے یہ جو ہے نا بہت سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں. پھر رضامندی بھی شامل ہو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقین مانو. وہ جو ہے نا یہ والی آیت کا تو ترجمہ رہ گیا جس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. 33 جو ہے خود ایک مستقل اگر پچھلے فقرے کا اس کا مطلب ہی ایک دوسرے کا مال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور اگر اسے مستقل فقرہ سمجھا جائے تو اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، دوسرا یہ کہ خودکشی نہ کرو. یعنی کہ اپنے آپ سے قتل کرنے سے مراد کہ اگر کوئی دوسرے کا مال کھاتا ہے تو وہ اصل میں اس نے اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈالا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، ہم نے پیچھے سے بھی پڑھا ہے کہ اگر تم کسی یتیم کا مال کھاتے ہو تو وہ تم اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہو. تو اسی طرح اگر ہم کسی کا مال کھاتے ہیں تو وہ ہمارے اپنی ہلاکت کر رہے ہیں. قیامت والے دن ہمیں اس کا جو ہے بدلہ دینا ہوگا، تو ہمارے پاس اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ہمیں اپنی نیکیاں دینی ہوں گی. تو پھر جب اس کو تولا جائے گا، اگر ہماری نیکیاں کم ہو گئیں تو پھر تو ہم دوزخ میں جائیں گے، دوزخ کی آگ کو برداشت کریں گے. تو میں نے تو اپنی جان کو خود ہی ہلاک میں ڈال لیا نا، جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہا. تو اس سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا تو اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے. تو اگر ایسا کرتے ہو کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہو، ٹھیک ہے، دوسرے کو نقصان دیتے ہو، اس کا مال کھاتے ہو، اور اگر تم جب لین دین میں بھی تم جو ہے انصاف سے کام نہیں لیتے، زبردستی کسی کا مال چھین لیتے ہو، اگر تم ناانصافی کرتے ہو، اگر تم یہ کام کرتے ہو تو یہ بڑا ہی ظلم و زیادتی والا کام ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہوئی ہے آگ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ضرور جو ہے جھونکیں گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. یہ ہماری 31 آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تجتنبوا، یعنی کہ اگر تم اجتناب کر رہے ہو، تم رک رہے ہو، تم اپنے آپ کو پرہیزگار بنا رہے ہو کبائر بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم تو ہم دور کر دیں گے تم سے، عنکم سیئاتکم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو. تو پھر وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ نا وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے آپ کے، اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں. بڑے بڑے گناہوں میں آپ کا زنا آ جاتا ہے، رجم کی سزا، وہی آپ کی بدکاری آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا سود آ جاتا ہے، پھر آپ کا قتل آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کے بڑے بڑے جو گناہ ہیں نا، ان سے اگر آپ بچتے ہیں تو آپ کے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور آپ کو جو ہے اور چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، یعنی کہ ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہ 32 آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے تو اس کی تمنا نہ کرو. یہ آج کل ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہے، اور یہ ہے بھی. ہم نے خود کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نا بہت زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو بالکل بھی نہیں دیتا اور کسی کو درمیانہ دے دیتا ہے. تو پھر مجھے اندر ہی اندر کڑنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ کر دیا، اس کو اتنا امیر بنا دیا اور میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو ہمیں ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا. وہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا رزق دینا چاہے اس کی مرضی ہے. مجھے جتنا دیا ہے تو مجھے شکر کرنا چاہیے. اور جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق اس کا حصہ ہے. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ کمائی مردوں نے جو کمائی ہے تو ان کو اس میں سے حصہ مل جائے گا، جو عورتوں نے کمائی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا. اگر ہم نیکیوں کی بات کریں
تو مردوں نے جو اپنے نفس کے لیے جو نیکیاں کمائی ہیں تو ان کا اجر ان کو ہی ملنا ہے نا، عورت کو تھوڑی ملنا ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت بھی کوئی کام نیک کرتی ہے تو اس کے نفس کو اللہ تعالیٰ دیں گے نا جنت میں داخلہ، اس کے شوہر کو تھوڑی۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جس نے جو کمایا ہے اسی کو اس کا اجر دیا جائے گا، چاہے اس نے برا کمایا یا اچھا کمایا ہے، ان کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں کو اتنی بھی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ اجر دیا جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ہماری نیکیوں کا دیتا ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو وہ ہم نے پہلے بھی آگے بھی پڑھیں گے کہ اگر ہم نیکی کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کا دگنا جو ہے اجر ملے گا، لیکن اگر ہم برائی کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی ہمیں جو ہے نا وہ ایک ہی برائی لکھی جائے گی اور اس کا نا گناہ بھی ملے گا۔ لیکن اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں نا تو اس کے ہمیں 10 ثواب، مطلب دگنا کر کے اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ چلیں آج یہ جو ہے ہم نے یہاں سے ایک رکوع ہم کر لیتے ہیں، یہ 33 آیت ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پہ نگران ہے۔ یہ ہے 34 آیت، اس کا مطلب بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے عہد و پیمان ہو جاتے تھے، جن لوگوں کے درمیان دوستی یا بھائی چارے کا عہد و پیمان ہو جاتا وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بن جاتے تھے۔ اسی طرح جیسے بیٹا بنا لیا جاتا ہے، وہ بھی منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا۔ اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وراثت اسی قاعدے کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے، البتہ جن لوگوں سے تمہارا عہد و پیمان ہو ان کو اپنی زندگی میں تم جو چاہے دے سکتے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے نا عرب لوگ جو تھے وہ اگر کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا یا منہ بولا باپ بنا لیتے تھے تو اس کو بھی ویسے ہی حق دیتے تھے جس طرح کے رشتہ داروں کو جو خونی رشتے ہیں ان کو وراثت میں حق ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کوئی نہیں ہے، وراثت میں حق صرف خونی رشتہ داروں کا ہے، باقی جو تم منہ بولے بیٹے یا باپ بنا لیتے ہیں وہ علیحدہ معاملہ ہے اور ان کو تم اپنی زندگی میں جو چاہے دو، لیکن یہ ہے کہ وراثت میں حق ان کو نہیں ملے گا، وہ صرف خونی رشتہ داروں کو جو ہے نا وہ ملے گا۔ تو یہ ہماری 33 آیتیں ہیں، یہ ہو گئی ہیں، انشاءاللہ پھر ہم نا نیکسٹ کریں گے۔